یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے بھی جب اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم جب ان کے پاس ان کے قریب جب موت آئی جب پہنچی تو انہوں نے پوچھا کس کی بندگی کرو گے میرے بعد؟ تو انہوں نے بیٹوں نے کہا ہم بندگی کریں گے اس الہ کی جو ابراہیم اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق اور تیرا بھی الہ ہے اور ان سب کا الہ ہے اور واحد ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ لہو کہتے ہیں اس کے لیے اللہ کے لیے اور ہم مسلمان ہیں اللہ اسی کے لیے اللہ کے لیے واحد جس کی بندگی آپ ابراہیم علیہ السلام نے کی اسماعیل علیہ السلام نے کی اسحاق علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام نے. اب آپ لوگ کس کے مسلم ہیں؟ یہ جو وصیت چھوڑ کے گئے تھے یہی مذہب ابراہیم ہے ملت ابراہیم کہ وصیت کر کے گئے کس کے بعد بندگی کرو میرے بعد؟ تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم کے الہ اسماعیل علیہ السلام کے الہ اور اسحاق کے الہ اور ہم اسی کے لیے مسلم ہیں. یہی سمجھیے ہمارا کلمہ ہے. اگر ایمان والا بننا ہے اللہ کا تو آپ کو اسی کے لیے مسلم بننا ہے. اور انہوں نے بالکل صاف صاف کہہ دیا کیا آپ ابراہیم علیہ السلام کے باپ مذہب کے باپ ہیں نا ابراہیم علیہ السلام یا نہیں ہے؟ اگر آپ انہیں باپ سمجھتے تو انہوں نے بیٹے 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 کو مخاطب کر کہہ دیا وہ بیٹے سے لے کے آج تک کے بیٹے. آپ یہ مت سمجھے کوئی بریک ہے. یہ جو بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام ہم کم تو شہداء حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی جب انہوں نے کہا ہے میرے بیٹوں تو آپ صرف ان بیٹوں تک محدود نہ رکھیں. جب محدود رکھ دیں گے تو آپ سے ہم تو یہ پڑھ رہے ہیں خالی یہ انہوں نے کہا یہ آپ کا جواب ہونا چاہیے قال لبنی ما تعبدون من بعدی سوال کہ میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ قالوا نعبد کہ ہم بندگی کریں الہ کا اس الہ کی تیرے الہ کی یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کا الہ و الہ آبائے کا اور تیرے باپ داداؤں کا الہ ابراہیم اسماعیل اور اسحاق الہ واحدہ اور وہ ایک ہی الہ واحد ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں. تو آپ اگر بیٹے بننا ہے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ہم سب بیٹے ہیں اگر بننا ہے مسلم کہنے کے لیے. وہاں پر جا کے آپ نے فل سٹاپ لگا رکھا ہے ان لوگوں نے کہا ہمارے لیے کوئی تعلق نہیں ہے اس سب چیزوں. یہی تو مذہب ملت ابراہیم سننے آئے آپ. سورہ زاریات 51 اس کے آیت 24 ایک یہ واقعہ تھا کہ انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے کیا کہا. اسی طرح ایک اور واقعہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کو. حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین کیا تمہارے پاس ابراہیم کے کرم والے مہمانوں کی حدیث واقعہ پہنچا؟ یعنی کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے رسول آئے تھے وہ بھی آگے آئے تو ان کا واقعہ کوئی پہنچا تمہارے پاس؟ تو یہ بتا رہا ہے سورہ ہود 11:69 وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ اور تحقیق ہمارے رسول ابراہیم کے پاس خوشخبری کے ساتھ آئے. انہوں نے کہا سلامتی ہو. اس سے جواب دیا اس نے کہا سلامتی ہو. بس وہ نہیں ٹھہرا یہ کہ وہ جلدی سے بھنے ہوئے بچے کے ساتھ آیا. یعنی یہ واقعہ ہے یہ حدیث ایک واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے کرم والے مہمانوں کا کہ وہ رسول ان کے پاس آئے تھے بشارت لے کر. تو انہوں نے سلام کہا انہوں نے سلام سے جواب دیا اور پھر وہ نہیں ٹھہرے جا کے کچھ بنا ہوا گوشت لے کے آ گئے. لیکن انہوں نے وہ تو خیر کھایا نہیں انہوں نے بشارت دی. وہ نیکسٹ پیج پہ دیکھیے بشارت دے رہے ہیں وہ. اور یہ میں آپ سے بھی بتا رہا تھا نا کہ ان کی وائف کو بشارت مل رہی ہے. سورہ ہود 11:71 سے 72 اور 73 وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اور اس کی بیوی کھڑی تھی پس وہ ہنسی. بس ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی بشارت دی. اس نے کہا اے کاش کیا میں جنوں گی جبکہ میں عاجز ہوں اور یہ میرا شوہر بوڑھا ہے. یہ تو بے شک عجیب شے ہے. انہوں نے ملائکہ نے کہا کیا تم اللہ کے امر پر تعجب کرتی ہو؟ تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں. اہل بیت بے شک وہ ہم تعریف کے لائق شاندار ہے. اب دیکھیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب اسماعیل علیہ السلام کی بشارت تھی وہ صرف ابراہیم علیہ السلام کو ملی تھی کیونکہ وہ بوڑھے تھے ان کی بیوی بوڑھی نہیں تھی. لیکن یہاں پر اسحاق علیہ السلام کی بشارت آ رہی ہے تو وہ بوڑھی ہیں اور وہ ابراہیم علیہ السلام تو بوڑھے ہیں ہی تو دونوں کو بشارت دی جا رہی ہے.
تو ان کی بیوی یعنی ابراہیم السلام کی بیوی وہاں کھڑی تھی، پس وہ ہنسی، پس ہم نے اس کو یعنی جو بشارت دینے والے رسول آئے تھے انہوں نے ان کو یعنی ان کی بیوی کو بشارت دی، اسحاق کی کے پیچھے یعقوب، اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی بشارت دی۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، سمجھے آپ کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سنگولر قرآن میں مینشن ہے، ان کو بشارت دی جا رہی کیونکہ وہ بوڑھی ہو چکی ہیں۔ پہلے صرف ابراہیم السلام بوڑھے تھے اسماعیل السلام کے وقت، تو وہ بوڑھی نہیں تھی، تو ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اب یہاں پر کیا ہوا، یہاں پر وہ خود بھی بوڑھی ہو گئیں، تو اللہ نے بشارت دی، اس کی بیوی وہاں کھڑی تھی، پس وہ ہنسی، پس ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی بشارت دی۔ یہ بشارت دونوں بیٹوں کی کس کو دی؟ ان کی بیوی کو۔ تو انہوں نے کہا، یہ سن کے کہا، جب بشارت ملی انہوں نے کہا، اس نے کہا کاش میں جنوں گی جبکہ میں عاجز ہو چکی ہوں، یعنی کہ میں اب وہ میرے پوز کے پیریڈ میں آ چکی ہے، اب کیا بچہ ہوگا، وہ چیز میں عاجز ہو چکی ہوں اور میرا شوہر بوڑھا ہے۔ تو بے شک یہ تو عجیب بات ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سمپل بات ہے یہ، لیکن اس کا جو جواب ہے میں سمجھتا ہوں یہاں پر جتنے لوگ آئے شاید کسی کو معلوم نہیں ہے اس کا جواب۔ نہ میں نے کسی مسجد میں نہ کہیں پر یہ بات سنی نہیں آج تک، وہ سنی ان کا جواب۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کی، کیا انہوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کے امر پر تعجب کرتے ہو؟ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہے، وبرکاتہ علیکم، اور تم سب پر اللہ کی برکتیں، اس کی برکتیں ہیں تم سب پر، اہل البیت انہ حمید مجید، بے شک وہ حمد و تعریف کرنے کے لائق ہے، اہل بیت۔ آپ مجھے بتائیے یہاں پہ جتنے لوگ حضرات آئے ہیں، کبھی آپ نے سنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے بھائی، یہ سب کون ہیں؟ یہ کس نے آپ کو بتایا؟ کب سنا؟ کہاں سنا؟ کون سی جگہ پہ سنتے ہیں آپ؟ بائی نیم پورے قرآن مجید میں بائی نیم یہ وہ لوگ ہیں جن کو اہل بیت کہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ ذکر ہی نہیں کرتے، مانتے ہی نہیں ہے۔ باقاعدہ واضح طور پہ اللہ کہتا ہے، لگتا ہے جواب سنا ہی نہیں۔ میں نے تو اپنی زندگی میں ان لوگوں کو کھینچ تان کے اہل بیت بنایا جائے، اس کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، جن کا بائی نیم کہہ رہا ہے کہ تم تعجب کر رہے ہو، قالوا اتعجبین من امر اللہ، تم کیا تعجب کرتے ہو اللہ کے امر سے؟ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، وبرکاتہ، اس کی برکات، علیکم، تم سب کے اوپر۔ اب یہاں جمع کا صیغہ ہو جاتا ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اس کے بعد یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے بھائی، یہاں تک بات جاتی ہے، یہ سب جو ہیں یہ اہل البیت ہیں۔ انہ حمید مجید، اور آپ درود پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ انہ حمید مجید۔ کیا مطلب اس بات کا؟ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے فالوورز پر، آل کے مطلب عربی میں فالوورز ہوتا ہے، ان پہ صلاح کریں، صلاح قائم کریں، جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام سب پہ صلاح کی۔ تو یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں اور یہ ایسا لگتا ہے یہ پتہ ہی نہیں ہے، اور جب بتانے لگے تو کہتے ہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہی کہنا چاہیں جو آیت میں لکھا ہوا ہے، ہم اور کچھ نہیں کہنا چاہ رہے، جو لکھا ہے وہ تو بتائیں گے نا۔ اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بس سن لیں، خالی اس کا متن ہے، بس خالی تلاوت کر لیں۔ آپ تلاوت کیا کر لیں؟ جو لکھا ہے وہ بیان کیا جائے، وضاحت کی جائے اس کی کہ بھئی یہ اہل بیت ہے بائی نیم۔ اب قرآن مجید میں ایک بات اور تھی، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ مشرک تھے، اور ہر بیٹے کے لیے ایک بہت بڑی پرابلم ہے اگر اللہ اس کو وضاحت کر دے اور اللہ کی آیت کی وضاحت ہو جائے، وہ اپنے والدین سے کیسے بات کرے اللہ تعالیٰ کی آیت کی اور اس کی وضاحت، کیونکہ ہمارے باپ دادا کے جو مذہب ہے یا ہمارے باپ دادا کسی عقیدے پہ چلے آ رہے ہیں، ان کو کس طریقے سے آپ نے بات کرنی ہے، اس کو بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح بات کی اس کا ذکر ہے، وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ سورہ مریم 19 اس کی 42 اور 43 اور 44، اذ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا، جب اس ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے کہا اے میرے باپ
تم ان کو کیوں بندگی نوکری کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ بصارت رکھتے ہیں اور نہ تجھے کسی شے کے بارے میں غنی کر سکتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے والد سے, باپ دادا یا باپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں ان کی آپ نوکری کر رہے ہیں, کیوں بندگی کر رہے ہیں جن کو آپ نہ وہ سن سکتے ہیں نہ ان کی بات بصارت ہے اور وہ کسی بات سے آپ کو غنی نہیں کر سکتے. یہ ہیں بس اس طرح کے لوگ ہیں عقائد رکھے ہوئے. پھر کہتے ہیں یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. اے میرے باپ تحقیق میرے پاس علم سے آیا جو ہرگز تیرے پاس نہیں آیا, بس میری پیروی کر, میں تجھے ٹھیک ٹھیک راستے کی ہدایت کروں گا. اب بتائیے اپنے باپ دادا کو کہہ رہے ہیں کہ بے شک تیرے پاس میرے باپ تحقیق میرے پاس علم سے آیا ہے جو ہرگز تیرے پاس نہیں آیا, بس میری اتباع کر, میں تجھے ٹھیک ٹھیک راستے کی ہدایت کروں گا. یعنی کہ ان کے باپ کو پاس وہ علم نہیں پہنچا جو ابراہیم علیہ السلام کو پہنچا. ابراہیم علیہ السلام کو جو پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس وہ علم آگے جو آپ کے پاس نہیں ہے. اب باپ دادا ہیں ان کو, ہمارے ہی باپ دادا کو لے لیں آپ وہاں ہر چیز آپ اپنے آپ کو اپنے اس سچویشن میں رکھیں کہ ہمارے اپنے باپ دادا ہی ہیں, وہ پرانے کہتے ہیں وہ تو آبا و اجداد کے جو عقائد ہیں اسی سے ہٹتے تھوڑی ہے وہ شخص, اتنا اسٹرانگ بلیف ہوتا ہے. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس وہ آگے, پس میری اتباع کرو, بے شک میں ٹھیک ٹھیک راستے کی ہدایت کروں. پھر کہتے ہیں یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے میرے باپ تو شیطان کی بندگی نوکری نہ کر, بے شک شیطان رحمان کے لیے نافرمان ہے. اب یہاں پر شیطان کو بھی بتا دیا گیا کہ انسان, ایک آیت مجھے اس سے یاد آ رہی ہے, وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو ذکر رحمان سے یعنی اللہ کے ذکر سے آنکھیں بند کرتا ہے, اللہ کہتا ہے ہم اس پہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں. نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, اور اس کا قریبی دوست بن جاتا ہے. تو یہاں پر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے باپ تیرے پاس تو شیطان کی بندگی نہ کر, بے شک شیطان جو رحمان کے لیے دشمن ہے. تو اگر آپ کو ذکر رحمان پتہ ہی نہیں, اللہ کی آیت کا ذکر ہی نہیں پتہ ہے, تو شیطان سمجھ لیا آپ کا وہ بنا ہوا ہے سرپرست, آپ کے اوپر وہ بنا ہوا ہے سلطان, اتھارٹی. پھر کہتے ہیں وہ کنٹینیوٹی میں بات کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے والد سے, یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے میرے باپ بے شک مجھے خوف ہے کہ رحمان سے تجھے عذاب چھوئے گا, بس تو شیطان کے لیے سرپرست نہ ہو جا. اب ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی عذاب نہ چھو لے اور آپ شیطان کے لیے کہ ولی ہو جائیں گے, یعنی سرپرستی کریں گے شیطان کی. یہ ان کے باپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے حیثیت سے کہہ رہے ہیں. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا. اس ابراہیم کے باپ نے کہا کیا تو میرے الہوں خداؤں سے نفرت کرتا ہے؟ اے ابراہیم اگر تو باز نہیں آیا تو میں ضرور تجھے سنسار کر دوں گا اور مجھے لمبے عرصے کے لیے چھوڑ دے. یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام ان کو اللہ کی آیت کی طرف, اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور یہ بھی بتاتے ساتھ جا رہے ہیں کہ شیطان کھلا دشمن ہے, شیطان دشمنی کر دے گا. تو ابا کا ریئیکشن دیکھیں آپ کہ وہ کہتے ہیں کہ تم میرے الہ جس کو وہ پوچھتے ہیں, جس کو وہ مانتے ہیں, ان الہوں سے تجھے نفرت ہے, تو انہیں برا سمجھتا ہے, غلط سمجھتا ہے, میں تجھے سنسار کر دوں گا. دیکھیے نا, نفرت کرتا ہے. اے ابراہیم اگر تو باز نہیں آئے تو میں تجھے سنسار کر دوں گا. یہاں سنسار لکھا, ایک اور جگہ آگ میں ڈال دوں گا, آگ میں ڈال دیا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو, پتہ ہوگا آپ کو, تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. جبکہ وہ پیغام دے رہے ہیں اللہ کی طرف دعوت ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں سنسار کر دوں گا پتھر سے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. اس ابراہیم نے کہا تیرے اوپر سلامتی ہو, ان قریب میں اپنے رب سے تیرے لیے بخشش چاہوں گا, بے شک وہ میرے ساتھ شفقت والا ہے. یعنی سنسار کرنے کے باوجود انہوں نے کہا میں تمہیں سنسار کر دوں گا. تو ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہتے
یعنی یہاں پر یہ معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یقین کریں کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اور آپ کو آیت کی وضاحت ہو جائے اور آپ کسی آیت کی وضاحت ہونے کسی چیز سے آپ شیئر کر رہے ہیں، دیکھیں پورے اس واقعے میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کے بڑے، آپ سے جو بڑے حضرات ہیں جو عمر سے زیادہ ہیں، ان کو آپ اللہ کا میسج دے رہے ہیں، آیتیں بتا رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ ذریعہ آپ ایڈاپٹ کرتے ہیں، اگر ان کی تو ظاہری بات ہے ایک سوچ چلی آ رہی ہے، ان کو غصہ آ جاتا ہے، ایگریشن آتا ہے، تو آپ اس سے بڑے سچے کے اوپر آپ زیادہ چلاتے ہیں، آپ زیادہ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ صحیح ہیں. تو وہاں پر یہ جو بات ہے، انہوں نے کہا کہ میں اس کے بعد سنسار کے لفظ سننے کے بعد سنسار کر دوں، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں اور ایک لمبے عرصے کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں ضرور مغفرت کے لیے عنقریب میں اپنے رب سے تیرے لیے بخشش چاہوں گا. یہ جو امپورٹنٹ بات ہے یہ سمجھنے کی ہے کہ انسپائٹ آف دا فیکٹ آپ کے بڑے بزرگ جو بھی ہیں، آپ کے جو بڑے ہیں، اور ان کا اگر سمجھ نہیں آ رہا ہے تو آپ نے ان کے لیے پھر بھی مغفرت چاہنی ہے. یہ نہیں ہے کہ جناب وہ پکے آپ نے کوئی جنت میں بٹھا کے ان کے لیے ان کو لانتے شروع کر دی. یہاں تو ایک منٹ کے اندر آپ یقین کریں دشمنی اور پتہ نہیں کیا لعنت سب مار داڑ سب شروع کر دیتا ہے انسان. ایسا لگتا ہے کہ جنت اس کو میسر ہے، جنت میں بیٹھ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اب خود جس کو چاہ رہا گولی مار دو، اس کو یہ کر دو وہ مطلب اب وہ صحیح ہو گئے. ہمیں ہمارے یقین کریں جب میں مروں گا یا آپ مریں گے، جب ہم سب اس دنیا سے جائیں گے تو آپ کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو اس دن ٹکٹ پتہ چلا آپ سچے مسلمان تھے اللہ کے. ابھی سے تو خامخواہ ابھی تو امتحان ہو رہا ہے آپ کا، دوسروں کے ماننے اور فلانے چیزیں لگا ہوا انسان. آدمی کو یہ نہیں پتا میں خود کیا ہوں، تو ہم تو یہ سمجھ رہے کہ ہم تو صحیح ہیں ہی، لہذا لائسنس ہے دوسروں کو ماننا شروع کر دیں. خود صحیح کیسے ہوئے؟ خود بھی تو جدوجہد کرے گا نا انسان. 50,000 پتہ چلتا ہے، آج یہ پتہ وہ پہلے تو یہ نہیں پتہ تھا، پھر صحیح کرتا ہے، پھر کوئی آیت آتی ہے سامنے پھر صحیح کرتا ہے، پوری زندگی صحیح کرتے میں لگا رہا ہے. اور اہدنا الصراط المستقیم کے معنی یہی ہے ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر. سورہ فاتحہ میں ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت کر سیدھے راستے کی. تو راستہ مرتے دم تک آپ کہتے رہیں گے راستے کی ہدایت کر. 4 آیتیں پتہ چلی، 5ویں نہیں پتہ، 5ویں پتہ چلی، 6ٹھی نہیں پتہ، 6ٹھی پتہ چلی، 7ویں نہیں پتہ. تو اہدنا الصراط مر جائیں گے آپ کہتے. یہ تھوڑی کہ راستہ مل گیا، ہدایت ہو گئے، ہم پکے ہو گئے، اب میرے پاس لائسنس ہے میں کسی کو مارتا رہوں. کیا یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کے کہ اگر آپ کو ہدایت مل جائے تو آپ مارتے رہیں دوسروں کو؟ ایسا نہیں ہے کوئی کہانی. سورہ حج 22:78 آیت، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اور جہاد کرو یعنی جد و جہد کرو اللہ میں جیسے اس میں جہاد کرنے کا حق ہے. اس نے تمہیں چن لیا اور اس نے دین فیصلے یعنی سلامتی حاصل کرنے میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی. یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم کی ملت مذہب ہے اور اس نے تمہارا نام پہلے سے مسلمین سر تسلیم خم کرنے والا رکھا. اور اس میں بھی تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. بس صلاۃ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ جواز پیش کرو اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، وہ تمہارا سرپرست ہے، بس وہ نعمت دینے والا سرپرست اور نعمت دینے والا مددگار ہے. اب اس میں ایک آیت میں دیکھیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، جہاد کرو اللہ میں، فی اللہ کہتے ہیں اللہ میں، حق کا جہادی جیسے جہاد کرنے کا حق ہے. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے جہاد کے معنی ہے کہ میں دوسرے آدمی کی گردن کاٹ دوں تو اللہ کے اندر جہاد کیسے کرے گا وہ؟ بتائیے. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ، اور جہاد کرو اللہ میں. بتائیے آپ اللہ کے ساتھ کیسے کریں گے جہاد اللہ میں؟ وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ ایک اللہ کیا کہہ رہا ہے، آیت کیا کہہ رہی ہے پتہ ہی نہیں ہے. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ، جہاد کرو جد و جہد کرو اللہ میں. حق کا جہادی، یہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس کے جہاد کرنے کا حق ہی یہی ہے کہ آپ اللہ میں جہاد کریں. اب اللہ میں جہاد کیسے کریں گے آپ؟ اب جہاد کا ایک پورا موضوع میں ایک لیکچر آلریڈی دے چکا ہوں، لیکن میں بتانا صرف یہاں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اللہ کی احکامات ہیں
جو اللہ کی محکم آیات ہیں وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اور جب سچویشن آئے اس پر آپ عمل کریں، تو یہ اللہ میں جہاد ہو گیا۔ آگے لکھا ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اس نے فیصلے میں کوئی تمہارے دین میں یعنی فیصلے میں کوئی مشکل تنگی نہیں رکھی۔ یعنی قرآن کی کوئی بھی ایک ایسی آیت جس پر آپ عمل کرنے میں آپ کو مشکل پیش ہو جائے، امیزنگ بات ہے یہ۔ آپ یقین کریں کہ جتنی ہم باتیں کر رہے ہیں غیر اللہ کی، اس کو اپنانا ہی مشکل کام ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں دین میں اللہ کہہ رہا فیصلہ جو اللہ نے بتایا قرآن میں، کسی بھی کوئی مشکل نہیں ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے۔ اگر آپ اپنا ارادہ مضبوط رکھیں تو بہت آسان ہے اللہ کی آیت کو سمجھنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کا آسان کیا ہوا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ آسان ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، بشرطے کہ آپ کا ول ہونا چاہیے اور آسانی سے آپ عمل کریں گے۔ تو پھر آگے کہتا ہے ملۃ ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابراہیم باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے۔ تو آپ کے باپ دادا اسپرچولی ابراہیم علیہ السلام جب ہوں گے، جو ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں اور جو انہوں نے کیا وہ ہم کو بھی کرنا ہے۔ ہم کو بھی گھر جو طواف کر رہے ہیں، جو قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجود کر، ان کو طہارت کرنی ہے لوگوں کی، وہ ہمیں کرنی ہے۔ پہلے ہم اپنی کریں گے پھر لوگوں کی کریں گے، مطلب ساتھ ساتھ ہے یہ۔ پھر اللہ کہتا ہے ہوا سماکم المسلمین، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ کس طرح؟ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ تو وہ سبمٹ کرنے کی فطرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے سر تسلیم خم کیا تو مسلم نام پڑ گیا۔ ہم سب کا اللہ کہہ رہا ہے ہوا سماکم المسلمین، اسی نے تم سب کا نام مسلم رکھا، یعنی سر تسلیم خم کرنے والے بنو اللہ کے۔ من قبل، پہلے سے، وہ فی ہذا، اور آج بھی، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پہ گواہ ہو جائے، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم جو ہو لوگوں پہ گواہ ہو جاؤ۔ دیکھیے پہلے تو اس وجہ سے جس وقت یہ مقام، جیسے آپ اگر فرض کریے کوئی آیت سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو آپ پہلے آپ نے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ جب آپ آیاتیں سن کر، اللہ کی آیتیں سن کر سر تسلیم خم کریں گے تو رسول ہم پہ گواہ ہو جائے گا۔ اسی طرح جب میں آیات تلاوت کر رہا ہوں آپ کے سامنے اور وضاحت اگر آپ کو ہو جائے گی تو میں ایک طرح سے آپ پہ گواہ ہو جاؤں، یہی لکھا ہوا ہے رسول تم پہ گواہ ہے اور تم لوگوں پہ گواہ ہو، رسول ہم سب پہ گواہ ہے۔ اور جب کس طرح جب آیتیں آپ پہ تلاوت ہوتی ہیں اس کی وضاحت ہو جاتی ہے، تو یہ گواہی کی سلسلہ چلتا رہنا چاہیے۔ ہم آیتیں سن کر اپنی اصلاح کرتے ہیں، اسی طرح آیتیں سن کر ہم نے وضاحت دوسروں کو کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں پہ گواہ ہو جائیں۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، صلاۃ قائم کرو، وَآتُوا الزَّکاۃ، زکات دو، جواز دو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، ہوا مولاکم، وہی ہمارا مولا ہے، فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، بہترین مولا ہے، نعمت والا دینے والا سرپرست ہے، اور بہترین نعمت دینے والا نصیر مددگار ہے۔ تو یہ جو آیتی اس میں آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو مذہب تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے، باپ دادا یہاں آ گئے اس میں، ملۃ ابیکم ابراہیم، یہ ملت مذہب جو ہے یہ باپ دادا ابراہیم کا ہے۔ تو یہ باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہمیں فالو کرنا ہے۔ اب جناب جو دشمن اسلام ہے، یعنی ملت ابراہیم کا دشمن، مذہب ابراہیم علیہ السلام کا دشمن بھی کوئی ہے، اور وہ قرآن میں خود ایکسپوز کر دیتا ہے۔ البقرہ 2:140 ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادہ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون، یا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور قبائل یہود جو روادار ہیں، یہودی ہیں، یا نصارہ مددگار عیسائی ہیں، کہہ دے کیا تم زیادہ علم رکھتے ہو یا اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے گواہی کو چھپایا جو کہ اللہ کی طرف سے اس کے پاس آ چکی ہے، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اب دیکھیے دنیا میں یہ بات کتنی واضح ہے، یا آپ نے اگر نہیں سنی تو آج سن لیں، سنی ضرور ہوگا ویسے، کیا لوگ، اللہ کہہ رہا ہے یا تم لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں، کون لوگ کہہ رہے ہیں یہ آپ بتائیے کون لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، وہ یہودی و نصارہ تھے۔ تو اللہ کہتا ہے قل انتم اعلم ام اللہ،
کیا تم زیادہ جانتے ہو اللہ سے؟ بتائیے کون کہتا ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب سب یہودی نصارہ تھے؟ دیکھیں یہ بات اصل میں یہ بات تو صحیح ہے، کہاں سے آئی پہلے اس کا اوریجن دیکھ لیں۔ اوریجن جو ہے یہ بائبل میں ہے، ہر چیز جو ہے نا سورس بائبل ہے۔ بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم کی 2 بیویاں تھیں، سارہ اور ہاجرہ۔ اب جیسی بھی تھی وہ الگ بحث ہے، اتنی لمبی بحث میں نہیں جا رہا۔ سارہ ہاجرہ سے ہوئے اسماعیل علیہ السلام۔ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ باہر قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ تو ابراہیم کی 2 بیوی تھی، سارہ، ہاجرہ۔ ہاجرہ جو تھی وہ تھی کالی، نیگرو، بانڈ وومن، اور نوکرانی تھی۔ انہوں نے سارہ کے کہنے سے ان کے ساتھ سیکس کر لیا، اسماعیل السلام پیدا ہو۔ یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ اس سے جو جنریشن چلتی ہے، سارے پیغمبر جو ہیں وہ پھر دوسری جو بیوی تھی سارہ، وہ ان کی کزن تھی، کزن کہہ رہا ہوں، ان کی انہیں ایک مطلب بلڈ ریلیشن تھا، بہن تھی وہ، سارہ ابراہیم کی بہن تھی، استغفر اللہ۔ وہ ان سے جب پیدا ہوئے اسحاق، تو ابراہیم کے جو بیٹے اسماعیل ہیں وہ تو انہوں نے چلا دی ہاجرہ سے۔ تو وہاں سے جو پورے اسماعیل علیہ السلام کے بعد سارے کافر آتے رہے، اور پھر بعد میں اسماعیل السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اسماعیل السلام کے بعد کافر، اور پھر فائنلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ ادھر اسحاق علیہ السلام سے سارے پروفٹ آئے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور وہ سارے کون تھے؟ جوئش پروفٹس۔ یہ کون کہتا ہے؟ کرسچن جوز۔ پہلے سمجھو وہ لوگ کہہ رہے ہیں، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے نا سب، وہ سب جوئش پروفٹس کہہ رہے ہیں، وہی آپ نقل کر رہے ہیں یہاں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ یہودی نصارہ، کیونکہ وہ یہودی بھی یہی کہہ رہے ہیں، نصارہ کرسچن جو کہہ رہے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو آپ بھی وہی ریپیٹ کر رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ یہودی نصارہ ہو جاؤ۔ تو اللہ کہتا ہے قل انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو اللہ سے۔ ومن اظلم ممن کتم شہادہ عندہ من اللہ، اور جو کوئی اس سے بڑا ظالم کون ہو جس نے گواہی کو چھپایا جو کہ اللہ کی طرف سے اس کے پاس آ چکی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو یہ بات پتہ چل گئی ہے تو آپ مت مانیں اس بات کو، یہ سیدھا سیدھا مانیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء سب کہہ رہے خود اپنے یہاں، آپ نے سنا ہوگا نحن لہ مسلمون۔ یا یعقوب علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹوں سے کس کی بات؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے آباء سب کے گھر ہیں، واحد سب کے ہم مسلم ہیں، سارے یہ مسلم ہیں۔